وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے میں اور آپ مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. معزز سامعین، گزشتہ جمعوں میں ماہ رمضان کی عظمتیں، قرآن کریم کے آداب تلاوت، اس کی فضیلت اور روزے کے مسائل آپ سماعت فرما چکے ہیں. آج کے اس مختصر سے وقت میں اسلام کا ایک عظیم رکن زکوٰۃ سے متعلق گفتگو ہوگی. زکوٰۃ کے مسائل بڑے اہم ہیں، اس لیے آپ حضرات غور سے سماعت کریں اور جہاں تک ہو سکے دوسروں تک ان مسائل کو پہنچانے کی کوشش کریں. اس کے بعد بھی اگر کوئی مسئلہ تشنہ رہ جاتا ہے تو آپ علماء سے رابطہ پیدا کر کے اور اس کی وضاحت کریں. نماز کے بعد جو اسلام کا دوسرا رکن ہے وہ زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ نماز ہی کی طرح فرض ہے. اگر کوئی زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہے، اور اگر زکوٰۃ دینے سے سال پورا ہونے کے بعد تاخیر کرتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہے. زکوٰۃ ایک عربی لفظ ہے. اس کے معنی عربی ڈکشنری میں لغت میں ہے بڑھنا اور ستھرا ہونا. زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا بھی ہے اور زکوٰۃ دینے سے مال طیب و طاہر و پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے، اسی لیے زکوٰۃ کہا جاتا ہے. یہ تو زکوٰۃ کے لغوی معنی ہے. اصطلاح شریعت میں زکوٰۃ نام ہے نصاب تک پہنچ جانے کے بعد، سال گزر جانے کے بعد شریعت مطہرہ نے جو مال کا ایک حصہ 2.5% نکال کر بغیر کسی عوض کے شرعی فقیر کو مالک بنا دینے کا نام زکوٰۃ ہے، بشرطے کہ وہ شرعی فقیر نہ تو سادات میں سے ہو اور نہ وہ ہاشمی النسب ہو. نہ سادات کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے، نہ ہاشمی النسب کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. وہ زکوٰۃ مال کا ایک مخصوص حصہ، مثلا چاندی ہے نصاب کو پہنچ گیا، سونا ہے نصاب کو پہنچ گیا، نقد روپے پیسے ہیں نصاب کو پہنچ گئے، سامان تجارت ہے اس کی قیمت نصاب کو پہنچ جاتی ہے، تو 2.5% حصہ سال گزر جانے کے بعد اگر وہ
نصاب کو پہنچ جاتا ہے، آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے، وہ 2.5% حصہ یعنی 40 روپے میں 1 روپے، 100 میں 2.5 روپے، 40 درہم میں 1 درہم، 100 درہم میں 2.5 درہم، 40 تولہ سونا میں 1 تولہ، یہ ہے شریعت کا ایک مقرر کیا ہوا یہ نصاب۔ سونا، چاندی، روپے، پیسے میں سونا کا نصاب شریعت مطہرہ نے 20 مثقال سونا رکھا ہے، جس کے 7.5 تولہ مروجہ پیمانے سے بنتے ہیں۔ 7.5 تولہ سے کم آپ کے پاس سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صرف سونا آپ کے پاس ہے 7 تولہ تک ہے، جب بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ اس کا نصاب ہے 7.5 تولہ۔ 7.25 تولہ تک سونا ہے اور چاندی نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، سامان تجارت نہیں، تب بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ سونا اپنے نصاب کو نہیں پہنچا ہے۔ لیکن جس دن وہ 7.5 تولہ پہنچ جائے گا، اس پر سال گزر جائے گا، آپ پر کوئی قرض نہیں ہے، تب شریعت مطالعہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کرا دیتی ہے۔ 7.5 تولہ کے بعد 1 تولہ سونا آپ کے پاس بڑھ گیا، یہ 8.5 تولہ ہو گیا، تو بھی آپ کو 7.5 ہی تولے کی زکوٰۃ دینا ہے۔ شریعت مطہرہ اس 1 تولے کو عفو کے درجے میں رکھتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ 7.5 تولہ کے بعد کتنا سونا بڑھے تو اس بڑھے ہوئے سونے کا زکوٰۃ ہے، تو شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے خمس نصاب، یعنی جو سونے کا نصاب ہے اس کا اگر 5واں حصہ بڑھ گیا تو اس کے بعد اب پوری کی زکوٰۃ پر ہو جائے گی۔ مثلا 10 تولہ سونا ہو گیا تو اب 7.5 ہی تولہ نہیں، پورے 10 تولہ کی قیمت پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ معزز سامعین، 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، دونوں کی قیمت میں اس وقت آسمان و زمین کا فرق ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دونوں کی قیمتیں برابر تھیں۔ جو 7.5 تولہ سونے کی قیمت، وہی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تھی، اس لیے شریعت مطہرہ نے وہی مقدار باقی رکھا۔ اب یہ تبدل زمانہ کی وجہ سے سونا بڑھتا چلا گیا اور چاندی اس سے کم ہوتی چلی گئی، اس لیے اگر چاندی آپ کے پاس ہے تو 52.5 تولہ یعنی 653 گرام 184 ملی گرام ہونا چاہیے۔ اگر اتنا چاندی آپ کے پاس پہنچ گیا، آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد ہے اور اس پر سال گزر گیا تو اس کی اوپر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے آپ اس کا 40واں حصہ چاندی کا چاندی ہی سے دے دیں، یا آپ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو بازار میں اس وقت ہے وہ ریٹ معلوم کر کے اور نقد نکال دیں، دونوں طریقہ جائز ہے۔ چاندی کا نصاب زکوٰۃ چاندی سے بھی دے سکتے ہیں، اور چاندی کے نصاب قیمت بنا کر بازار کی قیمت پر جو سونا ہے سال پورا ہونے کے بعد، نہ تو قیمت میں خریدنے کا اعتبار ہوگا نہ قیمت میں بیچنے کا اعتبار ہوگا۔ ظاہر ہے جو سونا آپ نے آج سے 10 سال پہلے خریدا بہت سستا تھا، مگر آج سونے کا دام بہت مہنگا ہو گیا، تو جس قیمت پہ آپ نے سونا خریدا ہے زکوٰۃ اس قیمت پر نہیں ہوگی، جس قیمت پہ آج آپ بیچیں گے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ضرورت مند ہوتا ہے اور خریدنے والا سونے کو مروجہ ریٹ پہ نہیں دیتا بلکہ اس سے گھٹا کے لیتا ہے، اور آپ ضرورت مند ہیں، آپ کو بیچنا ضروری ہے، آپ کم قیمت پہ بیچ دیتے ہیں، تو نہ تو کم قیمت کے بیچنے پر نہ خریدنے کی قیمت پر زکوٰۃ ہوگی، بلکہ اس وقت جو آپ کے سونے اور چاندی کی بازار میں ویلو ہے اسی پر زکوٰۃ فرض ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ سونا تو ہم نے 10 سال پہلے 10,000 روپے تولہ خریدا تھا اور آج تو 54,000 55,000 60,000 ہے، تو ہم اس قیمت پر زکوٰۃ دیں کہ اس قیمت پر زکوٰۃ دیں، نہ اس قیمت پر نہ اس قیمت پر، بازار میں جو ویلو ہونا چاہیے۔ ویلو کا مفہوم سمجھیے، آپ جو زیورات بازار سے خریدتے ہیں اگر وہی زیور آپ دوبارہ بیچنے کے لیے جائیے تو جس قیمت پہ آپ نے خریدا ہے خریدار اب اس قیمت پہ نہیں لے گا،
اس میں سے کچھ نہ کوئی فیصد گھٹا دے گا، 20% یا 30% یا 10%. یعنی دیا تھا تو آپ سے پورا پیسہ لیا تھا، لیکن آپ جب بیچنے جائیں گے تو اس قیمت پر نہیں، اس میں کہے گا اس میں ٹاکا ہے اور فلاں ہے، اتنی ملاوٹ ہے اور یہ ہے، یہ سب کہے گا وہ. حالانکہ اسی دکان سے آپ نے خریدا ہے، آپ کے پاس موجود ہے کاغذ، پھر بھی اسی قیمت پر خریدار نہیں لے گا. تو اس لیے جو ویلو ابھی آپ کے اس سونے کے زیور کی ہے، اس ویلو پر آپ پوچھ لیں گے، سونار آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا زیور اس وقت اتنے میں بکے گا. تو جو ویلو بتائے گا وہ اسی ویلو پر آپ کی زکوٰۃ فرض ہوگی. اس لیے یاد رکھیں، نہ تو قیمت خرید پر ہے نہ بیچنے کی قیمت پر ہے، بازار کے ویلو پر جو ہے وہی اسی پر زکوٰۃ فرض ہوگی. یہی حال چاندی کا بھی ہے کہ چاندی میں گرٹ ملا دیا جاتا ہے. آپ خرید کر لائے تھے مہنگی، لیکن آپ بیچنے جائیں گے تو سونار یہ کہے گا کہ اس میں اتنا گرٹ ملا ہوا ہے، چاندی تو اتنی ہے. تو جتنا ویلو اس کا ہے اسی ویلو پر زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ تو سونا چاندی کی بات ہے. دیکھیے شریعت مطہرہ میں آپ 3 باتیں دماغ میں بٹھا لیں گے تو بہت سارے سوالات کے جوابات آپ کو خود ہی مل جائیں گے. شریعت مطہرہ نے زکوٰۃ صرف 3 طرح کے مالوں پہ فرض کیا ہے. 3 طرح کے مال: سونا چاندی، روپیہ پیسہ. سونے چاندی کو ثمن خلقی کہا جاتا ہے. اس کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ اس کے ذریعے آپ چیزوں کی خرید و فروخت کریں. چنانچہ بین الاقوامی طور پر جو ایک ملک دوسرے ملک سے کاروبار کرتے ہیں تو اس کے عوض میں وہ سونا یا چاندی ہی دیتے ہیں. یہ ہے ثمن خلقی، جس کو اللہ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ثمن بنے. ایک ہے ثمن اصطلاحی، جیسے ہندوستان میں رائج نوٹ ہیں کہ جب تک حکومت اس کو رائج کی رہے گی وہ ثمن اور قیمت کا کام دے گا، اور جس دن پابندی لگا دے گی کہ نوٹ کسی کام کا نہیں تو سادے کاغذ کی طرح ہو جائے گا، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گی. تو یہ ہے رواجی ثمن، جسے حکومت کی طرف سے منظوری حاصل ہوتی ہے. یہ ہے ثمن اصطلاحی. زیادہ سونا چاندی روپیہ پیسہ ایک مال یہ ہو گیا جس پر زکوٰۃ فرض ہے. دوسرا مال جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ ہے چرائی کے جانور، جو سال کا اکثر حصہ چراگاہ میں گزارتے ہوں. اس کی تفسیر بہت لمبی ہے. مثلا اونٹ اگر ہے تو 5 اونٹوں سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. اونٹوں کا نصاب ہے 5. گائے بیل بھینس اگر ہیں تو اس کا نصاب ہے 30 سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے. بکری ہے، سائمہ ہے، سال کا اکثر حصہ چراگاہ میں گزارتی ہے تو 40 بکری یہ اس کا نصاب ہے. اگر 39 بکری ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. جس دن 40 بکریاں پوری ہو جائیں گی نصاب پورا ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہوگی. ان کو کہا جاتا ہے سائمہ، یعنی چرائی کے جانور. 2 مال ہو گیا جس پر زکوٰۃ فرض ہے. اور تیسرا ہے سامان تجارت. کوئی بھی چیز کی آپ تجارت کرتے ہو، حلال چیز کی کوئی بھی آپ تجارت کرتے ہو. دنیا میں بہت ساری تجارتیں ہیں جس کے ذریعے آپ ذریعے معاش بناتے ہیں. کپڑے کی تجارت ہے، سبزیوں کی تجارت ہے، لوہے کی تجارت ہے، سیمنٹ کی تجارت ہے، گٹی کی تجارت ہے، اینٹ کی تجارت ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے سامان تجارت ہیں اگر یہ قیمت کو پہنچ جاتے ہیں 52.5 تولہ چاندی کے، یعنی اتنے کا مال آپ کے پاس موجود ہے اور آپ پہ قرض نہیں ہے. مثلا 1 تاریخ کو جب ہم نے 52.5 تولہ چاندی یعنی 653 گرام 184 ملی گرام کی قیمت جب بازار سے معلوم کروائی تو اس وقت 45,500 روپے بن رہے تھے. بعد نے کہا 44,000 کچھ روپے. لمسم تقریباً 45,500 اگر آدمی کے پاس اپنی ضرورت سے زائد موجود ہے، اس پر قرض نہیں ہے، تو شریعت میں مالک نصاب ہو گیا. اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور اس پر صدقہ فطر بھی واجب ہے. فقہائے اسلام نے آسانی کے لیے چاندی ہی کو معیار بنایا ہے. یعنی اگر آپ کے پاس کوئی سامان تجارت ہے تو وہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جانا چاہیے. یعنی اگر اسے بیچ کر آپ 52.5 تولہ چاندی خریدنا چاہیں تو آپ خرید سکتے ہیں. تو اب وہ آپ مالک نصاب ہو گئے. سال گزر گیا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی 2.5%. مسئلہ کچھ زیادہ پیچیدہ ہو جاتا ہے. یہ مثلا فارچون کی دکان ہے، تھوڑا تھوڑا آتا ہے، تھوڑا تھوڑا بیچتے رہتے ہیں آپ.
اسی طرح ہینڈ ویل کی دکانیں ہیں، آتا رہا بیچتے رہے، آتا رہا بیچتے رہے۔ ایسے لوگوں کو یہ چاہیے کہ دکان میں جتنا پیسہ وہ لگاتے ہیں اس کا پورا حساب و کتاب انہیں رکھنا چاہیے کہ ہم نے کتنے کا سامان دکان میں لگایا اور کتنا ہمیں منفعت ملی اور کتنے کا سامان ابھی دکان میں موجود ہے۔ جتنا پیسہ آپ نے لگایا مال میں اس کی تفصیل بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور جتنا بک گیا اس کی بھی تفصیل معلوم ہونا چاہیے، جتنا موجود ہے اس کی بھی تفصیل معلوم ہونا چاہیے، تو آپ کو زکوٰۃ نکالنے میں بہت آسانی ہو۔ فرض کیجئے کہ آپ نے 2 لاکھ روپے اپنی دکان میں لگا رکھا ہے اور اللہ نے اس میں برکت دیا، وہ دکان کا مال آپ کے پاس 2.5 لاکھ موجود ہے، تو ابھی اس کی منفعت پہ، چونکہ جب بکے گا تب آپ کو نفع ملے گا، اور ابھی تو اتنے کا مال آپ کے پاس موجود ہے۔ نفع کتنا ملے گا یہ بھی موہوم ہے، کیونکہ بیچنے والے کبھی کچھ 5 روپیہ زیادہ، کبھی 10 روپے زیادہ، کبھی 20 روپے زیادہ، کبھی 5 روپے کم میں بیچ دیتے ہیں۔ تو اس لیے منفعت جو مل چکی ہے اور جتنا مال آپ لگا چکے ہیں اتنے ہی پر زکوٰۃ ہے، جو ملنے والی ہے اس پر ابھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یوں آپ کریں گے، اس لیے ہمیشہ آدمی کو یاد رکھنا چاہیے زکوٰۃ دینے والوں کو خدا کا خوف ہونا چاہیے، اور سال میں کوئی تاریخ چاند کے اعتبار سے مقرر کر لینا چاہیے تاکہ وہ اپنے سال کا شمار، اس میں انگریزی سال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، زکوٰۃ میں سال گزرنے پر قمری مہینے کا اعتبار ہے۔ اس لیے مثلا آپ 29 شعبان کو نکالتے ہیں زکوٰۃ، تو اگلے سال 29 شعبان کو آپ کا سال پورا ہو جائے گا۔ ابھی درمیان میں جو آپ نے مال لگایا، جو منفع آپ کو حاصل ملی اور جو کچھ آپ نے نفع کمایا، وہ جب سال پورا ہو گیا تو اصل رقم اور جو منفعت ملی اور آپ کی حاجت سے بچ گئی، ان سب پر آپ کو زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ معزز سامعین، زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ مکلف پر، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مالک نصاب ہو اور ملک نصاب پر سال گزر چکا ہو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نصاب کے تعلق سے سال کے آغاز اور سال کے انتہا کا اعتبار کرتی ہے۔ بس فرض کریں آپ کہ ہر مہینے کے رمضان کی پہلی تاریخ سے آپ کا سال شروع ہوتا ہے۔ اس مہینے کے رمضان کی پہلی تاریخ کو آپ کے پاس 10 لاکھ کا مال موجود تھا، مگر درمیان میں آپ کا نقصان ہو گیا اور آپ کا 5 لاکھ کا نقصان ہوا، اب مال آپ کے پاس 5 ہی لاکھ رہا۔ مگر سال پورا ہونے تک، یعنی اگلا ماہ رمضان کی پہلی تاریخ آنے تک پھر آپ 10 لاکھ کے مالک بن گئے یا 15 لاکھ مزید آپ کو نفع مل گیا، تو اب اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ جو موجود ہے، چاہے وہ شروع میں موجود رہا ہو، چاہے آخر میں بڑھ کے موجود رہا ہو، یا آپ کو منفعت کے طور پہ ملا ہو، یا ابھی سارے مال کی زکوٰۃ آپ کو نکالنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تو 2 مہینہ پورا ہونے کا تھا اور یہ مال میرے پاس ابھی آیا ہے تو اس پر سال تو گزرا نہیں، کیونکہ سال کا نصاب پر گزرنا ضروری ہے۔ بس جو مال آپ درمیان میں کمائیں گے وہ اسی اصل مال کے ساتھ جڑتا رہے گا اور زکوٰۃ پورے ہی مال کے آپ پر دینا لازم ہوگا۔ معزز سامعین، زکوٰۃ میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ حاجت اصلی کی وہ چیز نہ ہو۔ حاجت اصلی کا مطلب شریعت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جن کے طرف زندگی گزارنے میں آپ کو اور آپ کی اہل و عیال کو ضرورت پڑتی ہے، ان کو حاجت اصلی کہا جاتا ہے۔ جس سے رہنے کا مکان، یہ حاجت اصلی میں داخل ہے۔ آپ کا مکان کروڑوں روپے کا ہے جس میں آپ رہتے ہیں، تو اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، وہ حاجت اصلی میں داخل ہے۔ گرمی اور جاڑے میں پہننے کے کپڑے چاہے لاکھوں روپے کے آپ کے پاس ہوں، وہ آپ کی حاجت اصلی میں داخل ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھریلو سامان، صوفہ، گھر کے سجاوٹ کی چیزیں، آپ نے 10 لاکھ روپے کا ہیرے اور جواہر اور موتی کو گھر میں سجا رکھا ہے، مگر ان کا مقصد تجارت نہیں ہے بلکہ زینت ہے، اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی، چاہے لاکھوں روپے کے موتی اور ہیرا آپ کے گھر میں موجود ہو، کیونکہ وہ سامان تجارت ہی نہیں۔ اور مال ہم بتا چکے ہیں کہ 3 ہی طرح کے مال پر زکوٰۃ ہے، سونا ہو، چاندی ہو، روپیہ پیسہ ہو، یا سامانی تجارت ہو۔
جب آپ نے اسے اپنے زینت کے لیے سنوار رکھا ہے گھر میں، تو وہ مال تجارت نہیں رہا۔ جس دن سے آپ نیت کر لیں گے ہم جواہر اور موتیوں کی تجارت کریں گے، اسی دن سے مال تجارت ہو جائے گا۔ اب جو بھی قیمت اس کی بڑھتی جائے گی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ آپ کے سواری کے لیے 2 پہیے یا 4 پہیے کی گاڑی، گھر میں 10 آدمی ہیں اور 10 2 پہیے کی گاڑی ہے، 10 اپنے ضرورت میں استعمال کرتے ہیں، اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ گھر کی ضرورت کے لیے ہے۔ کوئی کمپنی آپ نے بنا رکھا ہے، کمپنی کی عمارت کروڑوں روپے کی ہے، اس کے آفس میں صوفہ وغیرہ آپ نے لاکھوں روپے کا بنا رکھا ہے، نہ اس کمپنی کی عمارت پر زکوٰۃ ہوگی اور نہ آفس کے صوفہ وغیرہ اور کمپیوٹر وغیرہ جس کے ذریعے سے آپ کاروبار کرتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آپ کے حیات اصلی میں داخل ہے۔ آپ کے کمپنی میں جو مال تیار ہوگا وہ آپ کا سامان تجارت ہے، لہذا سال گزرنے پر کمپنی میں جتنا مال موجود ہوگا یا جو آپ نے قرض پہ بیچ رکھا ہے ان سب پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو یہ چیزیں حاجت اصلی میں داخل ہیں۔ علماء کے لیے دینی کتابیں، ڈاکٹر کے لیے اپنے فن کے مشینیں، چھاپنے والوں کے لیے پریس، یہ سب حاجت اصلی میں داخل ہے۔ معمار جو مکان بناتا ہے اس کے اوزار، یہ سب حاجت اصلی میں داخل ہیں، ان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے بلڈوزر خرید رکھا ہے، قیمت پہ کرائے پر چلاتے ہیں، تو اب وہ بلڈوزر آپ کے کمائی کا ذریعہ ہے، وہ خود سامان تجارت نہیں ہے، اس لیے اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ہاں جو اس کے ذریعے سے آپ کمائیں گے، جو منفعت حاصل ہوگی وہ آپ کی آمدنی میں محسوب ہوگا اور اس پر زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہوگی۔ آپ نے ٹرک خرید رکھا ہے، 2-4 ٹرک آپ کے پاس موجود ہے، وہ سب ٹرانسپورٹ کے حوالے ہیں، تو ان کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو اجرت آپ کو ملے گی ان کے کرائے میں وہ آپ کی آمدنی میں محسوب ہوگا، اور آپ کے دیگر آمدنی کے ساتھ جو آپ کو اجرت ملی ہے اس کی وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، تو اس کے آمدنی پر زکوٰۃ ہوگی، خود اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر آپ پرانی گاڑیاں خریدتے ہیں، ریپیئرنگ کر کے نئی بنا کر اسے بازار میں بیچتے ہیں، تب ایسی صورت میں اب وہ سامان تجارت بن گیا۔ اس لیے اگر آپ نے پرانی گاڑی خریدی لیکن اس میں پیسہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو اچھی کنڈیشن میں بنا دیا، تو اب بازار میں اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ آپ کا سامان تجارت ہے، لہذا اب اس کی قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی، کیونکہ وہ آپ کی نجی ضرورت کے لیے نہیں بلکہ وہ ذریعہ تجارت ہے۔ محترم سامعین، آپ کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں آپ رہتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، دوسرا مکان آپ نے کرائے پہ اٹھا رکھا ہے، تو دوسرا مکان جو آپ نے کرائے پہ اٹھا رکھا ہے اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو کرایہ آپ کو ملے گا وہ کرایہ آپ کی آمدنی میں محسوب ہوگا، اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آپ نے کوئی پلاٹ خرید رکھا ہے، ایک مکان آپ نے بنا کے رکھا ہے مگر دوسرا پلاٹ آپ نے اپنے بچوں کے ضرورت کے لیے خرید لیا ہے کہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ مکان ناکافی ہوگا، بڑے ہوں گے تو وہاں پر بلڈنگ بنا دیں گے تاکہ ہمارے بچے آرام و سہولت کے ساتھ رہ سکیں۔ تو جو آپ نے پلاٹ اپنے بچوں کی ضرورت کے لیے خرید رکھا ہے وہ سامان تجارت نہیں ہوا، وہ بھی آپ کی حاجت اصلی میں داخل ہے، لہٰذا اس پر بھی زکوٰۃ اس کی قیمت پر فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے کوئی زمین یا پلاٹ اس نیت سے خریدا ہے کہ ابھی ہم سستے میں خرید لیں گے اور سال گزرنے کے بعد یا 2 سال گزرنے کے بعد جب اچھی قیمت ملے گی تو ہم اسے بیچ دیں گے، بیچنے کی نیت سے خریدا ہے آپ نے، تو وہ پلاٹ آپ کے سامان تجارت میں ہو گیا۔ اور جب سامان تجارت میں ہو گیا تو جس قیمت پر خریدا ہے اس قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے، سال گزرنے کے بعد بازار میں جو اس پلاٹ کی موجودہ قیمت ہوگی اس قیمت پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ آپ نے کوئی کھیت خرید رکھا ہے جو آبادی سے دور ہے، آپ نے اس نیت سے خریدا ہے کہ ہم اس میں کاشتکاری کریں گے، غلہ پیدا کریں گے۔ جو آپ نے زمین غلہ پیدا کرنے کی نیت سے خریدا ہے وہ خواہ کروڑوں روپے کی ہو، اس کی قیمت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اس میں جو پیداوار ہوگا، اگر آپ نے اسے آسمانی پانی سے سیراب کیا ہے، یعنی بغیر خریدے ہوئے پانی سے سیراب کیا ہے، تب اس صورت میں اس میں عشر واجب ہوگا، یعنی پیداوار کا 10واں حصہ۔ اگر 10 من پیدا ہوا تو 1 من،
10 टन पैदा हुआ तो 1 टन ये उश्र है, इसको अदा करना उसी तरह आप पर ज़रूरी है जैसे आपके माल पर ज़कात है। 1 सा पैदा हुआ, 5 किलो पैदा हुआ तो उस पर भी उसमें गल्ला जो पैदा होता है उसमें कोई निसाब नहीं है कि कितना पैदा हो जाए तब उश्र है। हदीस पाक में फरमा गया मा अखरजुल अर्दो फफील उश्र, ज़मीन जो कुछ पैदा करेगी चाहे कलील हो चाहे कसीर हो, कुल पैदावार का उश्र वाजिब होगा। उश्र उसी वक्त है जब तक कि आपने पानी खरीद कर उसे न सींचा हो। अगर खरीद कर सींचा है आपने तब ऐसी सूरत में शरीयत मुतहरा रियायत देती है क्योंकि आपकी लागत ज़्यादा आ गई है। तो शरीयत मुतहरा ये कहती है कि अब निस्फ उश्र होगा, यानी 20वां हिस्सा। ज़मीन में आसमानी पानी से सैराब हुआ या नम है ज़मीन, सैराब करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, उस दरिया के किनारे है, खुद ब खुद गल्ला पैदा हो जाता है, तब उश्र वाजिब होगा। और अगर ख़रीद कर आप सैराब करते हैं चर्च से, डोल से, ट्यूबवेल से, तब ऐसी सूरत पे निस्फ उश्र है, यानी 20वां हिस्सा है। वो ज़मीन से पैदा होने वाली कोई भी चीज़ हो, चाहे गल्ला हो, चाहे आम के बाग हों, चाहे अमरूद के बाग हों, चाहे शहतूत के बाग हों, कोई भी पैदावार जो ज़मीन से है, अगर वो ज़मीन उश्री है और बग़ैर ख़रीद के पानी सींचा गया है तो उसमें उश्र वाजिब होगा। और अगर ख़रीद करके आपने सैराब किया है तो उसमें निस्फ उश्र यानी 20वां हिस्सा ज़रूरी होगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर अब दिमाग में ये मसला बिठा लें कि ज़कात सिर्फ 3 ही तरह के मालों पर है तो बहुत सारे अमवाल के ताल्लुक़ से आपको खुद ही सुना जाएगा इस पर ज़कात नहीं है। सोना चांदी, रुपये पैसा 1, सामान तिजारत 2, चराई के जानवर 3, इनके अलावा कोई भी माल उसी वक्त उस पर ज़कात पर होगी जब आप उसमें तिजारत की नियत करेंगे। तिजारत की नियत नहीं तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। आपने कोई प्लाट, ज़मीन या बिल्डिंग खरीदा कारोबार की नियत से, खरीद लिया आपने, रजिस्ट्री हो गई, आपका कब्ज़ा हो गया, वो आपका मिल्क है। आपने चूँकि ये नियत की है कि पैसा ज़्यादा मिलेगा तो हम इस बिल्डिंग को बेच देंगे, इसलिए अब वो आपके सामान्य तिजारत में हो गया। जिस कीमत में आपने ख़रीदा है ज़कात उस पर नहीं होगी। साल गुजरने के बाद जो उस बिल्डिंग की वैल्यू बाज़ार में है, जो उसका रेट होगा, उसी पर ज़कात देनी होगी। आपने कोई प्लाट ख़रीदा था और इरादा ये था कि हम इस पर कई मंजिला मकान बनाएंगे और उसके बाद लोगों को फ्लैट देंगे, ये आपका इरादा था। आपने बना भी लिया, फ्लैट भी तैयार हो गए आपके, अगर अब कोई ख़रीदार नहीं मिल रहा है तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? तब शरीयत मुतहरा ये फरमाती है कि अगर आपने उन फ्लैटों को किराए पर उठा दिया, इरादा तो था तिजारत का, मगर चूँकि ख़रीदार नहीं मिला तो मैंने सोचा कब तक ये बिल्डिंग पड़ी रहेगी, लाओ किराए पर उठा दें ताकि इसके ज़रिए कुछ आमदनी हासिल होती रहे। तो जिस दिन आप उसे किराए पर उठा देंगे, अब उसकी कीमत पर ज़कात नहीं होगी बिल्डिंग की। अब जो किराया हासिल होगा, क्योंकि नीयत आपकी बदल गई, लिहाजा वो किराया आपकी आमदनी में महसूब होगा और वो आपके मिल्क निसाब के साथ जोड़ लिया जाएगा। जो पैसा मौजूद होगा आपके पास, अगर वो ज़रूरत से ज़ायद है आपके असलिया से, आप पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। आपके पास 10 लाख रुपए का माल है लेकिन आपने गवर्नमेंट से 10 लाख कर्ज ले रखा है, आप पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, क्योंकि आपका पूरा माल कर्ज में फंसा हुआ है। आपने किसी को रकम दे रखी है बतौर कर्ज, गवाह मौजूद हैं, दस्तावेज तैयार है, लेकिन रकम देने वाला रकम नहीं दे रहा है, टाल मटोल कर रहा है, दे देंगे 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद। वो माल है आप ही का, इसलिए उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है, उस कर्ज पर। अब ये आप पर है कि आप चाहे अपने माल के साथ उसका ज़कात बराबर निकालते रहें और चाहे जब उसका 5वां हिस्सा जब कीमत का मिले तब उसकी ज़कात अदा करें, मगर है ज़कात आप ही पर, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। आपने कोई सामान रहन रखा है, चाहे ज़मीन हो, चाहे मकान हो, चाहे सोना चांदी हो, जो चीज़ आपने रहन रखा, फुक़हा उसे शय मरहून कहते हैं। जो रखेगा उसे राहिन और जिसके पार रखा गया उसे मुर्तहिन कहा जाता है। अगर आपने सोना चांदी रहन रखा है और उस पर कर्ज लिया है आपने,
تو جو رہن رکھا ہے آپ نے اس کی زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں، کیونکہ آپ کا اس پر قبضہ نہیں ہے، اور جس کے پاس ہے اس کو بھی زکوٰۃ فرض نہیں، کیونکہ وہ اس کا مالک نہیں ہے، وہ تو امین ہے اس کا۔ تو جب تک وہ رہن رکھا رہے گا اس وقت تک کہ اس کی زکوٰۃ آپ پہ فرض نہیں ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کے چند مسائل انشاءاللہ بقیہ گفتگو ایف ڈی اور بینک وغیرہ پر یا جی پی ایف وغیرہ پر انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہوگی، جن حضرات کی سنت باقی ادا کریں۔